تجربہ ہے نا. سلیمان علیہ السلام ظاہر ہے کہ جنات سے کام کروایا کرتے تھے. ارے سلیمان علیہ السلام کے ہی دور میں یہ بات بھی ہم مینشن ساتھ میں کرتے رہیں کہ جو جادو تھا، ہاروت و ماروت جو فرشتے تھے اترے، سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے اتارے اس ٹائم، ہاروت و ماروت، اور وہ دونوں جب انسانوں کی شکل میں نازل ہوئے تو وہ دونوں جو ہیں وہ جادو سکھایا کرتے تھے لوگوں کو، لیکن ساتھ ہی لوگوں کو بتاتے تھے کہ لوگوں یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک امتحان ہے، اس کو مت سیکھو، کفر میں پڑ جاؤ گے. لیکن امتحان تھا تو وہ سکھاتے تو تھے، جو سیکھنا چاہتا تھا اس کو سکھاتے تھے، یہ بھی کرتے تھے پھر جو سیکھنا چاہتا تھا اس کو سکھاتے تھے. تو ساتھ میں اصل میں انہوں نے جادو سکھایا مرد اور عورت دونوں کو الگ کرنے کے لیے. اور یہ جادو بہت سخت ہے، یہ والا جس میں مرد میاں اور بیوی خاص طور پہ ان کے درمیان جو جدائی ڈالنے کے لیے جادو یہ بہت سخت ہے. دیکھیں اسی لیے تعبیر قرآن نے خاص طور پر اس جادو کا تذکرہ کیا. تو یہ بھی انسانوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ انسان کی آزمائش کے لیے بنایا گیا جادو. اور جادو کا اثر بھی اتنا ہی ہے جتنا رب کریم چاہتا ہے. جتنا رب جس کی آزمائش کرنا چاہتا ہے وہ اس کو اس میں سے گزارتا ہے. رب نہ چاہے تو کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، رب چاہے تو جو مرضی اثر کرے وہ چیز، اور جتنی وہ چاہے گا اتنی ہی اثر کرے گی. تو یہاں سے یہودیوں نے یہ مشہور کر دیا بعد میں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام جو تھے نا، جب یہ ہاروت و ماروت یہ تو سکھاتے تھے تو اس کے بعد لوگوں نے جادو کرنے شروع کیے. تو سلیمان علیہ السلام نے جو ان کی کتابیں جس میں جادو لکھا ہوا تھا وہ کتابیں لے کے جو اپنا ان کا تخت تھا اس کو کھدوا کے، اپنی کرسی جس کے اوپر وہ بیٹھا کرتے تھے بادشاہی کرسی، اس کو کھدوا کے تو اس کے نیچے دبوا دی وہ کتابیں تاکہ یہ نکال نہ سکیں اور دوبارہ یہ جادو نہ کر سکیں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ نکالی پھر لوگوں میں بانٹ دی. اور تب سے یہودی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جو تھے، یہودی یا جو اس زمانے کے بعد کے کافر تھے، وہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کیا کرتے تھے اور جادو کے زور سے انہوں نے جنات کے اوپر بھی حکومت لی. اور یہ بھی رب کائنات نے گواہی دی سورہ بقرہ میں جا کے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان میرا نیک بندوں میں سے تھا اور سلیمان نے کبھی جادو نہیں کیا. یہ تو 2 فرشتے تھے ہاروت اور ماروت جن نے آ کے جادو سکھایا تھا. اور یہ انسان کی آزمائش، ہاں اللہ کے حکم سے، کیونکہ فرشتے اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کرتے، تو اللہ کے حکم سے انہوں نے آ کے جادو سکھایا. تو جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام، یا یہ کہا کرتے اگر ابھی بھی لوگوں کا یہ ہے تو اس کی گواہی ہمارے قرآن نے دے دی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی جادو نہیں کیا، کیونکہ جادو کرنے والا ویسے ہی کافر ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ کالا جادو کروانے والا تو کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی کفر پہ انتہا تک پہنچ جاتے ہیں. اس لیے کبھی بھی جادو کا توڑ بھی جادو سے نہیں کرنا چاہیے. اب جادو کا تذکرہ چل ہی پڑا ہے تو اگر کسی کے اوپر کوئی ڈاؤٹ ہو یا کسی کو کوئی شک ہو کہ میرے اوپر کسی قسم کا کوئی جادو کیا گیا ہے تو سورہ بقرہ اور سورہ فلق اور ناس یہ جادو کا توڑ ہے، چاہے کسی قسم کا جادو ہو. ہاں ٹوٹے گا آپ کے یقین کے ساتھ، بالکل، ورنہ آپ جتنا مرضی پڑھ لیں نہیں ٹوٹنے والا. ہاں آپ اپنے پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اس جادو کا توڑ آپ کریں گے اور اللہ کے کرم سے وہ ٹوٹتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت